अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़र्रुख सुहेल गोइंदी। आज मैं आपके सामने एक ऐसी किताब का तारफ़ कराऊंगा जो उर्दू में अपनी तर्ज की वाहिद किताब है। जी बिल्कुल, मैं दावा नहीं कर रहा लेकिन यकीन से कह रहा हूं, क्योंकि ये किताब एक ऐसी रियासत के बारे में है जो दुनिया की वाहिद नज़रियाती रियासत है, भरपूर तरीके से, जो मज़हब के नाम पर बनी। दुनिया भर में एक मज़हब के मानने वालों को यहाँ पर इकट्ठा करके आबाद किया गया और हज़ारों साल पुरानी उस रियासत की बहाली का ख्वाब की ताबीर की गई, जिसको अब इसराइल कहते हैं। ये किताब है, इसका नाम है इसराइल में यहूदी बुनियाद परस्ती। और अच्छा, इसको पहले शाया किया था सबसे पहले अंग्रेज़ी में प्लूटो प्रेस ने। प्लूटो प्रेस इंग्लैंड का प्रेस है और ये प्रेस चॉम्स्की को छापता है। दुनिया भर के प्रोग्रेसिव और लेफ़्ट के इंटेलेक्चुअल को छापने में अपनी आप एक मिसाल रखता है। इसको उर्दू में तर्जमे के लिए यकीनन मैंने ही हकूक़ लिए थे जमहूरी पब्लिकेशन के लिए, और फिर इसको तर्जमा करवा कर शाया करवाया मैंने जमहूरी पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म से, इसराइल में यहूदी बुनियाद परस्ती। इसके दो मुसन्निफ़ीन हैं, इसराइल शहाक और नाटर मिज़विन्स्की। इसराइल शहाक का मैं तारुफ करवा दूं कि ये पोलैंड में पैदा हुए और 1933 में, 2001 में इनका इंतकाल हुआ, और ये 10 साल के थे जब अपनी माँ के साथ नाज़ी के कंसंट्रेशन कैंप में जो यहूदियों को मारने के लिए और कैद करने के लिए बनाए गए थे उसमें रहे। चूँकि ये एक ज़ायनिस्ट यानी सहूनी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा था, वहाँ से ये फ़रार हुई। इनकी वालदा अपने बेटे को लेकर फिर दोबारा गिरफ़्तार हुई और उसके बाद ये इसराइल में जाके आबाद हुए। इसराइल शहाक यहूदी होने के साथ साथ ये अहम बात है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े अजीबोगरीब इश्यूज़ को बिल्कुल मिक्स करके और गुडमुड कर दिया जाता है। मैं माजरत के साथ, हम मुगालतों, मुबालगों और वाहमों में रहने का रुझान है इंटेलेक्चुअली भी। अच्छा, दूसरे इसके मुसन्निफ़ हैं नाटर मिज़विन्स्की। ये भी एक यहूदी हैं और अमेरिका के प्रोफेसर हैं। इसराइल शहाक के ख़िलाफ़ तो इसराइली इतने ख़िलाफ़ थे कि इनको सामियत यानी कि सेमेटिक कहा जाता था, कि ये सेमेटिक हैं, ये यहूदियों के मुखालिफ हैं, और इनका मर्द दम तक इनको इसराइल दुश्मन कहा गया, क्योंकि इन्होंने एक दुनिया की बड़ी किताब इससे पहले लिखी जो जूडाइज़म की हिस्ट्री है। और इस किताब के अंदर ये छोटी सी किताब नहीं है। कोई किताब हमारे यहाँ, चूँकि ये रवाज है कि किताब की क्वालिटी, उसके कागज़, उसकी बाइंडिंग, उसके पब्लिशर की शान और शौकत में कसीदे बयान करके की जाती है। किताब अव्वल व आखिर अहम और कीमती होती है अपने मवाद से। 2000 सफ़े का मवाद हो और उसके अंदर कुछ मालूमात या इल्म ना हो तो वो किताब नहीं है, चाहे वो जितनी मर्जी खूबसूरत जिल्दबंदी हुई हो, जैसे मर्जी बड़े पब्लिशर ने शाया की हो। ये किताब हमें बयान करती है कि इसराइल के अंदर जो ज़ायनिस्ट हैं वो इसराइल की फॉरेन पॉलिसी को, इसराइल की पॉलिटिक्स को, इसराइल की रियासत पर कैसे गलबा उनका है। ये एक ऐसी मालूमात है, हर सफ़े के अंदर, एक एक सफ़े के अंदर नहीं, एक एक सत्र के अंदर मालूमात है। और इस किताब के बारे में जो, और इस किताब के मुसन्नफ़ खुसूसन इसराइल शहाक के बारे में नोम चॉम्स्की जैसे ने कहा कि मैं इनको मशरिक़ वुस्ता का सबसे शानदार आदमी कहता हूँ, और एडवर्ड सईद तो इनके मद्दाह थे। अच्छा, अब आप दिलचस्प बात देखें कि एडवर्ड सईद भी गैर मुस्लिम थे और नोम चॉम्स्की भी गैर मुस्लिम हैं, और इस किताब के मुसन्निफ़ इसराइल शहाक भी गैर मुस्लिम और पैदाइशी यहूदी हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर ये प्रोफेसर थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, लेकिन ये इंसानी हकूक़, अरबों के हकूक़, फ़लस्तीनियों के हकूक़ और इसराइल को नस्ल परस्त रियासत कहने के हवाले से इन पर सख्त तनकीद की जाती थी। ये किताब उर्दू में ऐसी किताब है कि जो हमें बताती है कि इसराइल की रियासत को बनाने के लिए मज़हब को कैसे इस्तेमाल किया गया, और वहाँ पर जो मजहबी जमातें हैं, वहाँ पर जो रिलीजियस ज्यूइश जमातें हैं, वो कैसे पॉलिटिक्स को, रियासत को, हुकूमत को ज़ेर किए हुए हैं। और सबसे दिलचस्प किताब कि जब आप इसके अंदर पढ़ते हैं कि वहाँ पर ऐसे ऐसे यहूदी मदरसे हैं कि उन मदरसों में ऐसे ऐसे इबादत गुजार हैं जो कोई कारोबार नहीं करते, कोई ज़िंदगी का रिस्क कमाने की जहद नहीं करते, चूँकि
زائنزم کے مطابق ان کے عقیدے، یہودیوں کے اندر بھی بڑے فرقے ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق ان کا فرض ہے کہ وہ یہودی ریاست کے قیام کی اور اس کی وسعت کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے دعائیں کرتے رہیں. اور پھر ایسی بیانات ہیں جو آپ پڑھیں گے اس کتاب کے اندر، یعنی کہ جو زائنسٹ ہیں اسرائیل کے اندر، کہ کیسے وہ مذہب کو بنیاد بنا کر کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہودیت کے مطابق کہ دنیا میں اللہ نے ان کو ایک دھرتی دینی تھی، سرزمین جو کہ اسرائیل ہے، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا چوزن پیپل کا. تو اس کو جب آپ پڑھیں گے نا، میں اس کا تعارف کیا کرواؤں. میں نے جب کہا کہ اس کی ایک سطر میں علم ہے، ایک سطر میں علم ہے، جب میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ابھی جب فلسطینیوں کے ساتھ دوبارہ اسرائیلیوں نے حملے کیے اور نقصان پہنچایا، میزائل مارے، تو پاکستان کا ایک لبرل طبقہ اسرائیل کو ایک آئیڈیلائز کر کے پاکستان کے اندر اپنے لبرل ہونے کا ثبوت پیش کر رہا تھا. اور یہ شاید وہ بھی کسی عقیدے کی بنیاد پر کہ اگر ہم نے اسرائیل کو مان لیا تو پاکستان کے عوام کی زندگی سمجھ جائے گی. ایسے نہیں ہے. جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ یہ جان کر پڑھ کر حیران ہوں گے کہ اسرائیل کے اندر اسرائیلی یہودی بنیاد پرستی کی سب سے بڑی مزاحمت وہاں کا ترقی پسند کمیونسٹ اور لبرل کرتا ہے. اور جو اسرائیلی وزیر اعظم شمن پیریز کی جو سیاست ہے، جو اوسلو ایکارڈ کا معاہدہ تھا، کیسے جو مذہبی اسرائیلی یہودی یا زائنسٹ تھے انہوں نے کیسے اس کی مخالفت کی اور اپنے وزیر اعظم کو کیسے انہوں نے قتل کر دیا. اس کے اندر وہ پوری داستان ہے کہ قاتل نے اپنے وزیر اعظم کو قتل کرنے کا یہ عقیدہ تھا کہ مجھے اللہ بخشے گا اور میں جنت میں جاؤں گا. پھر اس کے اندر جو کنیسٹ ہے، جو اسرائیل کی پارلیمنٹ ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کے اندر مذہب کی جو ایک اثر ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اچھا، ایک بڑا تضاد ہے. اسرائیل ایک جمہوری ملک ہے، وہاں پر ووٹوں سے منتخب حکومت بنتی ہے. اسرائیل ایک شفاف سیاست رکھنے والی ریاست ہے اپنے حوالے سے. وہاں پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کرپشن پہ وزیر اعظم اور صدور کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں. اسرائیل کو ایک سیکولر ریاست بھی کہا جاتا ہے. لیکن دوسرا بڑا تضاد یہ ہے کہ اسرائیل بنیادی طور پر اگر اس کے قوانین کو پڑھیں اور ایک ایسے یہودی پیدائشی مفکر کی لکھی ہوئی کتاب ہے اسرائیل شہاق کی، تو آپ پڑھ کر حیران رہ جائیں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا تضاد جو ہے، میں اس کو دنیا کی سیاست کا سب سے بڑا تضاد اسرائیل کو کہتا ہوں. نمبر 1، ایک تو ان کا اس دھرتی سے تعلق نہیں ہے جو روس سے آئے، جو جرمنی سے آئے، جو برطانیہ سے آئے، جو پولینڈ سے آئے، ان کی ایک زبان نہیں ہے. اور اس کتاب کے اندر ان زبانوں کے حوالے سے اسرائیل کے اندر مختلف تضادات کا ذکر ہے. دوسرا جو اسرائیل کا تضاد میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک طرف تو سیکولر ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے کہنے کو، لیکن عملاً وہ ایک نسل پرست، مذہب پرست ریاست ہے. اور وہاں کے جو قانون بنتے ہیں وہ کیسے دو مذاہب کو تقسیم کرتے ہیں، یعنی کہ یہودیوں کو اور غیر یہودیوں کو. اور کسی جگہ پر وہ ان مسیحی لوگوں کو اپنا ساتھی مانتے ہیں جو کنزرویٹو مسیحی ہیں، جن کو وہ پرو جوئش کرسچنز کہتے ہیں. تو دنیا کا سب سے بڑا تضاد اگر آپ جاننا چاہتے ہیں سیکولرزم کے ساتھ مذہب کی جو پیوند کاری کر کے ریاست بنائی گئی، جس کا کوئی ایک کلچر نہیں ہے، جہاں پر دنیا کے مختلف زبانیں بولنے والے، رنگ و نسل کے لوگ لائے گئے. اور پھر یہاں پر ایک طبقاتی بات بھی بتا دوں کہ جو کالے یہودی آئے، اس کتاب میں بڑی تفصیل ہے ان باتوں کی. جو افریقہ سے یہودی لائے گئے جو کالے رنگ کے ہیں، جو تقریباً 1 ملین سے زیادہ ہیں، وہ بھی وہاں پر دوسرے درجے کے شہری ہیں. یہودیوں کی بھی وہاں سٹیٹس ہیں، کلاسز ہیں، طبقاتی، سیاسی حوالے سے بھی اور مذہبی حوالے سے بھی. تو یہ وہ در کھولتی ہے علم کے جو اسرائیل کو جاننا چاہتا ہے، جو مڈل ایسٹ کو جاننا چاہتا ہے، جو فلسطین اور اسرائیل کے تصادم کو جاننا چاہتا ہے. چونکہ اس کے جو مصنف ہے وہ اس وقت بڑے پاپولر ہوئے جب ڈیوڈ گوریان نے، اسرائیلی حکومت نے 50s میں سویز کی نہر کے مسئلے پر اپنی
مصر کے خلاف موقف اپنایا تو اسرائیل شہاب اس وقت سب سے کھل کر پہلے اسرائیلی تھے جنہوں نے کہا کہ یہ ریاست جو ہے یہ ڈیوڈ اور سولومن کی ریاست ہے، کنگڈم کہا۔ تو اس طرح اسرائیل شہاب کا پوری زندگی کا نچوڑ دو کتابیں ہیں، ایک ہے جوڈائزم کی ہسٹری، دوسری یہ کتاب۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ جو دنیا کا 1,47,00,000 یہودی ہے اس کا تقریباً 30% صرف اسرائیل میں رہتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ یہودی جو 50% یہودیوں کی آبادی ہے وہ امریکہ میں رہتی ہے۔ اور جو دلچسپ معلومات ہے کہ یہودیوں کا ایک بڑا طبقہ اور ایک بڑی اکثریت ایسی ہے جو یہودی یا زائنسٹ ریاست کی مخالف ہے، وہ اسرائیلی ریاست کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، یعنی کہ زائنزم کے خلاف۔ جبکہ جو بنیاد پرست یہودی ہیں، اور آپ جب تفصیل پڑھیں گے کہ وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، وہ عبادت کیسے کرتے ہیں، وہ ان کے اندر جو ان کی جو پوپائیت کا نظام ہے جس کو ہم ملائیت کہتے ہیں، چونکہ اسلام میں نہ ملائیت ہے نہ پوپائیت ہے، تو وہ نظام آپ جب پڑھیں گے ان کے مدرسوں کے اندر پڑھنے والے وہ مذہبی طلباء کا، وہ زائنسٹ علماء کرام کا، تو آپ ایک دفعہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس ملک کے بارے میں کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی، مصنف ہیں اس کے ایک یہودی اسرائیل شہاب اور اس کے کو آتھر جو ان سے ہیں ناٹو مزوینسکی جو امریکی پروفیسر ہیں، ابھی بھی حیات ہیں، اور دونوں یہودی ہیں۔ ایسی کتاب ہے، میں یہ یقین سے درخواست کروں گا کہ پاکستان کے وہ لوگ جو ٹی وی اینکرز ہیں، اینالسٹ ہیں، کالم نگار ہیں، طالب علم ہیں، مشرق وسطیٰ میں دلچسپی رکھتے ہیں، تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں، فلسطین کے مسئلے کو جاننا چاہتے ہیں، مشرق وسطیٰ کے اس مسئلے کو جو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جاننا چاہتے ہیں، تو یہ کتاب پڑھیں جس کا نام ہے اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی، جو اردو میں شائع ہوئی ہے، لازمی پڑھیں۔ علم دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں، اور علم وہ جو تحقیق کی بنیاد پر ہو۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، شکریہ اور خدا حافظ۔